السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ، ماشاءاللہ تسمیہ تو پہلے لکھی ہوئی ہے۔ جی ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله أعوذ من باللہ من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، سورہ یوسف، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کہا ہے، تو اس کا جو شان نزول تھا یا انطباق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے وقت میں صحابہ پر یا اس وقت کے جو کفار تھے ان پر، وہ ہم کل کر چکے ہیں، اور 2 آیات ہم نے کی تھیں۔ وہ جس نے وہ سبق و سباق تو سب نے یاد رکھنا ہے، اس کا شان نزول اور پھر اس کا انطباق، اس لیے کہ جو کل کا ہم نے سبق کیا ہے وہ بہت زیادہ کام آئے گا اس سورہ یوسف کو سمجھنے میں۔ تو آئیے بے 2 شک. آیات بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے بھی چلتے ہیں۔ الف لام را، ترجمہ کریں ذرا۔ ألف الف لام را، را. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ جی، بے شک یہ بے شک یہ روشن آیات کتاب ہیں، کی بے شک آیات ہیں. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا کہ ڈسٹارشن جہاں ہو رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں۔ تو جی الف حکم۔ لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، بے شک یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اور سر بے آگے شک اللہ کس کا تعالیٰ معنی یہ، آ رہا ہے سر بے شک یہاں پہ تو نہیں آئے گا. جی بے شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاں. روشن یہ کتاب کی یہ آیات ہیں۔ روشن کتاب کی آیات ہیں. جی انا انزلناہ، ترجمہ کریں۔ بے شک ہم نے ہی نازل کیا. ترجمہ اتنا بنے گا کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا، تو جو ہو کی ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف جائے گی۔ اب یہاں یہ کتاب کا نام ہے قرآن، تو لہذا اسی کتاب کو 2 بار ہم نہیں کہیں گے۔ تو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے بے شک ہم سے اس قرآن کو اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. عربی، اب عربی زبان کہہ لیتے ہیں، عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 2 آیات، بلکہ دوسری آیت جو ہے خالصتاً عرب لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک جی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یا تم اس کو اس پر عقل کرو، سمجھ سکو، زیادہ بہتر ہے اس کا۔ یہاں پہ تو سمجھ کل سکو بہتر. گزارش یہ کی تھی کہ بھی اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ عرب جتنے بھی تھے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی جو ڈیوٹی تھی یا فرض تھا اس کو نبھایا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع دیا تو انہوں نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو وہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کر آئے، اور ایک یہ جو عربی قرآن ہے اس کو لے کر بھی گئے، اور اسی کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ تبلیغ کی۔ اب یہاں ایک بات اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف عربیوں کا ہی مقصد حیات نہیں تھا، اب ہمارا بھی ہے کہ ہمارے پاس
قرآن مجید آ گیا ہے اور ہم اس عربی کو سیکھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، جی سر، لہذا کریں گے کیا، کیسے سمجھیں گے؟ ہم اس کو یا تو یہ ہے کہ عربی زبان سمجھیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ جی بے شک اچھا، صحیح بات ہے جی۔ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک بڑی خوشخبری دی ہے۔ یہاں میں وہ حدیث سے نوٹ کروں گا آپ کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عربی زبان کے اندر جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اور جن کو پڑھنے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ان کے لیے تو ثواب ہے، لیکن جو لوگ اس کو اپنی پوری کاوش کے ساتھ پڑھیں گے، غلطیاں بھی کریں گے، اس حدیث کا مفہوم جو ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ممکن ہے پھر غلطی ہو جائے اور اس کو پھر ٹھیک کریں، پھر اس کو سمجھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ، کیوں نہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ شاید میں اس کو پڑھ رہا تھا جب تو میں اس وقت یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ عربیوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے ایک گناہ ہے اور باقی کے لیے 2 گناہ ہے، بلکہ ہمارے لیے انسینٹیو رکھ دیا غیر عرب لوگوں کہ یہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، تو یہ بہت بڑا انسینٹیو نہیں ہے ان کے لیے عربی زبان اور ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا اور پھر غلطیاں کر کے ان کو ٹھیک کرنا اور محنت سے قرآن مجید کو پڑھنا، جی سر، اور اس کے لیے دوہرا اجر۔ تو اجر کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جو اللہ اجر دے اس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے اور اپنی کاوش کوشش اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل جی ایسے سر۔ اچھا جناب، اس خوبصورت حدیث کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نحن نقص علیک، ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آسان ان کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ نقص ہے فعل، نون کا مطلب ہے ہم، اور اس کے مطلب نحن پہلے بھی آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کی کبریائی ہے یا اس کا جو حاکم ہونا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نحنو کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کل اس پر بات ہو چکی ہے کہ جب ہم دوسرے کی عزت کرتے ہیں یا اپنی عزت دوسرے لوگوں کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، یہ طریقہ کار بلکہ لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ لوگ جو اہل زبان ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہے، ہم نے کہا، میں نے کہا نہیں کہتے۔ آپ نے سنا ہوا ہے انڈیا کے جو اہل زبان لوگ ہیں ان کو کبھی ہم نے کہا ہے آپ کو پہلے بھی کہ آپ ایسا کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اچھا، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو تمام جہانوں کا مالک، وہ اپنی عزت کے لیے خود بتا رہا ہے کہ آپ نے مجھے سمجھنا تو اکیلا ہے، لیکن میری عزت کرنی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں نحن نقص علیک۔ اب ترجمہ کرے دی نحن، ہم نقص، پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، ایک ہوتا ہے قصہ، اس سے فعل بنا بیان کرتے ہیں۔ نقص، بیان کرنا، ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بیان کرتے ہیں علیکہ، تجھ پر، ہاں جی تجھ پر، ٹھیک ہے، ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں احسن القصص۔ اب یہاں آ کے
ایک دو ساتھیوں لوگوں نے اس کے اندر ترجمہ اور کیا ہے، وہ کہا ہے کہ قصص، انہوں نے کہا جی کہ عربی زبان کے اندر قصص ہے، ویسے عربی کے اندر جو قصہ کی جمع ہے وہ قصص ہے. کیا ہے؟ قصص. کاف کے نیچے زیر ہے، جمع. جمع کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر. 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 یہ عام عربی زبان کے اندر ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ لوگ آیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس میں مصدر ہے. بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس کے اندر گہرائی میں پڑھ کے پھر ترجمہ نہیں حاصل کر پائیں گے. احسن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، بہترین، بہت اچھا. خوبصورت. جی، الف احسن جو ہے اس میں تفضیل ہے، سب سے اچھا، سب سے، وہ اس کو بہترین کہیں گے. اور احسن کے اندر حسن بھی آتا ہے، خوبصورت. تو احسن خوبصورت ترین، بہترین، یہ جناب آ رہا ہے اس کے معنی. ان دونوں میں سے ایک کا ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ بہترین. 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 اوکے جی. آسن القصص کا ترجمہ کریں گے قصوں میں سے بہترین. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، پورا ترجمہ آپ کرتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تجھ پر تمام قصوں میں سے بہترین، اب اپنے پاس لگا قصہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی. جی کریں ذرا ترجمہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قصوں، سے تمام بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہا ہے بما، اس وجہ سے کہ، بما اس وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ اوحینا الیکا ھذا القرآن، کہ ہم ہی نے تیری طرف یہ قرآن وحی فرمایا ہے، وحی کیا ہے. ہم ہی آپ کو بہترین قصہ بھی بتائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن ہم ہی نے تمہاری طرف وحی کیا ہے. تو ترجمہ کریں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے اس کہ ہم ہی وجہ نے سے آپ کی کہ طرف ہم یہ ہی نے قرآن یہ وحی قرآن کیا ہے. تیری یہ طرف وحی قرآن کیا. آپ کی طرف وحی کی. وہی کیا ہے. اب قرآن کے اندر یہ سوال اس وقت میں کل بتا چکا ہوں کہ جو کفار مکہ تھے، یہود نے ان کو کہا، یا انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے تو اور طریقے سے کہا ہوگا کہ ہم پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے پائیں. تو اور انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا اچھا بھی جا کے ان سے سوال یہ کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، فلسطین میں تھے، جس کا نام تھا کنعان. تو یہ لوگ جو تھے کنعان سے مصر کیسے آ گئے بنی اسرائیل؟ جی. یہ سوال تھا. تو لہذا وہ سوال تو یہ تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کنعان سے، شام سے مصر کیسے آئے، اور فرعونہ کے اندر ان کے اوپر ظلم، مطلب یہ کیا وجہ تھی؟ اب ان کے اندر یہ قصہ اس تفصیل سے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت نازل فرما دی، اور اس کے اندر اس کا انطباق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا، اور ان کفار کو جواب بھی دیا. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قصے کو پہلے نہیں جانتے تھے. یہ جانتے تھے؟ نہیں جانتے. اس لیے کہ آگے لفظ آ رہا ہے، تو لہذا انہوں نے رسول پاک کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وَإِن كُنْتَ، اور یہ کہ آپ، ہاں، یہ کہ تو تھا، یہ کہ اور یہ کہ آپ تھے، تو تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ کے بلا رہا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، من قبل ہی، اس سے اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے، لمن الغافلین، یقیناً غافل غافل، لوگوں میں سے۔ اب غافل کو ہم کریں گے بے خبر، یعنی کہ اس واقعے سے تو بے خبر تھا، جی تو غافلوں میں سے کرنا ہے یا کہ بے خبروں میں سے کرنا ہے؟ بے بے خبر۔ خبر۔ دیکھو بے خبر میرا خیال ہے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی جی غفلت کے اندر کوئی ہماری زبان کے اندر تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ درستی آ جاتی، تو بے خبر لوگوں میں سے کرتے ہیں۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پروفیسر ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہے جی، تو پہلے میں کرتا ہوں پھر پروفیسر صاحب کریں گے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تجھ پر قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم ہی نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ کہ تو اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، نحن نقص علیک، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں احسن القصص، قصوں میں بہترین، بما اوحینا الیک، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ اور اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے۔ اچھا جی، آگے شروع ہو رہا ہے یہاں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا اور وہ ایک پڑھیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے والد محترم، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو یہ بات بتائی۔ کیا بتایا جی؟ اذ قال یوسف لأبیہ، ابی کہتے ہیں کس کو؟ باپ کو، باپ کو، باپ کو، جی میرا باپ، جی لے ابھی، بلکہ ابھی اب جیسے ہم ایک تو ہوتا ہے نا ابا، ابو، اور ایک ہے ابو جان، جی 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 یہ سارے بڑے خوبصورت لفظ آئیں گے یہاں، وہ ہے تو اذ قال یوسف، ترجمہ کریں، جب اور جب یوسف علیہ السلام نے یوسف کہا، علیہ السلام نے کہا، جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے اپنے باپ ابو سے، جان سے، اپنے باپ سے، اپنے والد محترم سے کہا، یا اباتی، اے میرے اے باپ، یا آباتی، اے میرے، والد، اے میرے والد، ٹھیک ہے، انی رائیتو، بے شک، انی کا ترجمہ کر رہے ہیں، بے بے شک شک میں میں، بے شک میں نے رائیتو، دیکھا، بے شک میں نے دیکھا ہے، احدا، ایک کو کہتے ہیں، عشرہ، 10 کو کہتے ہیں، تو احدا عشرہ کا کتنے بنے؟ 11، 11۔ میں نے دیکھا ہے احدا عشرہ کوكباً، 11 ستاروں کو، کوكب کہتے ہیں ستارے، ستاروں، والشمسہ، اور سورج، اور سورج کو، والقمر، اور چاند، کو، اور چاند کو۔ یہ ایک جملہ ہے کہ بے شک میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، ایک تو یہ ہوا۔ آگے پھر آ رہا ہے رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے اپنے لیے سجدہ کرنے والا، یہ تو ترجمہ ہو گیا، ویسے تو یہ ہوگا سجدہ کرتے ہوئے، یہ ہماری زبان میں اس کا مفہوم آئے گا۔ میں نے دیکھا ہے
11 ستاروں سورج اور چاند کو کہ وہ میں نے دیکھا انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. جی اپنے کیسر بھائی ذرا کریں. وَإِذْ قَالَ یوسف، اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا لی ابھی ہی اپنے والد گرامی کو، یا ابتی اے میرے باپ، انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر 11 ستاروں سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتا دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتا دیکھا. اچھا میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اچھا ایک ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آگے لفظ رؤیا بھی آ رہا ہے، آگے آئے گا رؤیا، ابھی نہیں آگے آئے گا. رؤیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھا تھا ہم نے جو عربی کے الفاظ تھے مؤنث، خواب. اسی سے رائتو کا ترجمہ پہلا جو ہوا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، پہلا رائتو. دوسرا یہ ہے کہ خواب کے اندر جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ رائتہم آ گیا. بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے یا سجدہ کر رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ سپیچ میں دیکھیں گے تو یہ بنے گا اس کا ترجمہ. آگے رؤیا آ بھی رہا ہے. قالا، میں ابھی پہلے پڑھتا ہوں ذرا. قالا، اب جیسے یا ابھی ہی آیا تھا تو یہاں آ رہا ہے قالا یا بنیہ. یہ پہلے اس کو ہم اس پہ کوئی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یا ابنی نہیں کہا، یا بنیہ کہا، اے میرے چھوٹے سے بچے. یہ پیار سے ہم کہتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. یہ یا بنیہ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے. جی. قالا یا بنیہ لا تقصص، اوپر تھا نقصو، ہم بیان کرتے ہیں. یہاں اسی سے نہیں کا صیغہ بنا ہے لا تقصص. ترجمہ کیا بنے گا؟ مت بیان کرنا، تو بیان نہ کرنا. بالکل. قصہ سے تقصص نقصو فعل بنا ہے، لا تقصص سے نہیں بنا ہے. تم نہ بیان کرنا، تم نہ بتانا رؤیا کا. ترجمہ کریں جی. اپنا خواب، اپنے خواب کو. ہمارے زبان کے اندر خواب جو ہے وہ مذکر ہے، عربی زبان کے اندر رؤیا کا اپنے خواب کو. الا اخواتی کا، اپنے بھائیوں کو. اخن کہتے ہیں بھائی کو، اخوا کہتے ہیں بھائی زیادہ جو ہوں. تو اے میرے بیٹے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا. اعلی اخواتکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اپنے بھائیوں پر. ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں پر. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اپنی زبان میں کرنا ہے تو والد محترم نے کہا اے میرے بیٹے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا. یہ ہماری زبان کا ہوگا، لیکن ہم بیان کرنا ہی کہیں گے، اس لیے کہ اوپر بھی بیان کرنا پڑا ہوا ہے. کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ قَيْدًا، تو قاعدہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر، چال. اب یہاں اسی سے فعل بنا ہے فَيَكِيدُوا، تو وہ خفیہ چال چلیں گے لَكَ تیرے لیے، قیدا خفیہ چال چلنا. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا.
ورنہ وہ تیرے لیے کوئی خفیہ چال چلیں گے. جی فَيَكِيدُوا لَكَ قیدہ کا ترجمہ آپ کریں. وہ تیرے ورنہ لیے ورنہ کوئی تیرے خلاف خفیہ چال چلیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ورنہ وہ تیرے خلاف خفیہ چال چلیں گے. اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ بھئی صورتحال مطلب کیا ہے، کہ 11 وہ تھے بھائی اور ایک یہ تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے. تو کل جیسا میں نے بتایا تھا کہ یہ چھوٹے دونوں بھائی جو تھے، اب نام کسی جگہ پہ نہیں آیا. بنیامین، یوسف علیہ السلام کا تو نام آیا ہے، باقی کا نام نہیں آیا. لہذا سروکار نہیں ہے، لیکن جو اسرائیلیات ہیں ان کے اندر ان کا نام آیا، جس سے بنیامین پڑ گیا نام. ورنہ کسی حدیث کے اندر، کسی اور روایت کے اندر نام آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے تھے ایک ماں سے، ان کا نام نہیں آیا. لیکن آگے ان کا ذکر آئے گا. یہاں تو یہ ہے کہ 11 الگ ایک الگ. جی ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان الشیطان، شیطان بے شک بے شک شیطان شیطان، للانسان، انسان کے لیے انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا جی کھلا دشمن ہے. دشمن ہے. کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اس نے اپنی اس دشمنی کا اظہار قرآن مجید کے اندر کیا ہوا ہے. کیوں جی؟ تو اپنے غلام سرور بھائی اس نے کیسے کہا تھا کہ میں اپنی دشمنی پوری کروں گا، بتائیں گے؟ ہاں جی، وہ جو مطلب تیرے بندے ہوں گے ان کو بہکا کر کہاں سے؟ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، آگے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اور نیچے سے بھی. جی اوپر سے نیچے بھی نہیں آؤں گا. کہا، نیچے اوپر نہیں کہا، اوپر والی جی جگہ ہی چھوڑی ہے اللہ. جو مفسرین ہے نا وہ جی بلکہ جی اس انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے چاروں طرف تو چھوڑ دی نا، کہ دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، آگے بھی، پیچھے بھی. یہ 4 طرف تو ہو گئے جس طرف آئے گا. لیکن ایک طرف جو اوپر ہے، جہاں سے اپنے ذہن میں سوچیں کہ ذل وہی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آنا ہے، اس جگہ کو جی چھوڑ دیا. بالکل. جی اب نیچے سے دعائیں جانی ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذرا صاحب اس سر کو ذرا مائک پڑھ لیں. آن کر لیں، مائک آن کر لیجیے گا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہو گئی. اور یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تم اپنے بھائیوں کو اپنا خواب مت بیان کرنا. فیکیدوا لک قیدا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی خفیہ چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھا پروفیسر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایک چیز جی. تصحیح کر لیں. جب بھی لفظ قالا آتا ہے نا تو آپ قالا کہہ جاتے ہیں. یہ قالا کے معنی ہوتے ہیں 2 افراد نے کہا. تو قالا، لا کو ذرا چھوٹا رکھیں. قولا، قولا، قول. تھینک یو جی. جی جی قولا، جزاک قولا. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی. اچھا جی آگے بہت شکریہ جی. جزاک کہ اللہ. خواب آیا. خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بتایا. والد محترم انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے تو کم از کم بالکل نہیں کہنا. جی جی تو ورنہ کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. تو لہذا انہوں نے اس نصیحت کو، والد جو کچھ کہتا ہے صحیح ہے وہ، تو آخر وقت تک اس خواب کو چھپایا ہے. کیوں جی؟ جی جی بالکل. بالکل. آگے آئے گا کہ آخر میں جا بے کے شک. وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. تو تعبیر آتی ہے 40 سال بعد. جی کہتے یہ ہیں کہ حضرت عمر کا تو ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جب خواب بیان کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال بنتا ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور خواب اپنے والد محترم کو بھی بتایا
کتنی عمر آپ کو لگتی ہے؟ چلے ٹھیک ہو گئی بات، صحیح ہے. جیسے بھی آپ کہتے ہیں عمر کا ذکر وہی باتیں ہیں کہ پرانی کتابوں کے اندر انہوں نے تشریحات کے اندر لکھا ہے. کسی نے کہا جی 12 سال، کسی نے کہا 17 سال. ہمیں عمر سے لگاؤ نہیں ہے. یہ پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں انہیں اپنے خواب کا بھی پتا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ والد صاحب نصیحت کر رہے ہیں اور میں نے اس پہ اپنا پہرا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 بے شک. آگے جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اب وہ بات کالا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہی آ رہی ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں بھی. لیکن اللہ کا فرمان ہے اس لیے میں نے کہا اللہ نے کہا، ورنہ یہ بات کس کی ہے؟ یعقوب علیہ یعقوب علیہ السلام کی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ پہلی چیز. دوسری چیز وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ دوسری چیز. تیسری چیز وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. علیم حکیم. تو یجتبیکا کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے اپنی لفظ زبان میں مطلب پڑھ رہا ہے کہ بھئی مجتبا مصطفیٰ پڑھا ہے نا. جی جی اس کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. مصطفیٰ کا مطلب بھی چن لینا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا. چن لے گا. ہاں جی. اب چن کس کے لیے لے گا؟ نبوت کے لیے. رسول ہیں، اللہ نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی ہوگی، لہذا وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اسی طرح تجھے تیرا رب یجتبی کا تیرا رب تجھے چن لے گا. تجھے چن لے گا. چن لے گا. اور کیا کرے گا جب چنے گا؟ تو وَيُعَلِّمُكَ ترجمہ کریں. اور وہ تجھے سکھائے گا. وہ تجھے سکھائے گا. سکھائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیا سکھائے گا؟ من تأویل الاحادیث. اب احادیث حدیث کے بھی جمع ہے. حدیث بات کو کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہماری اصطلاح میں، بات ہے. لیکن اس جگہ پہ حدیث کا ترجمہ بات ہی ہوگا. تو تعویل کا مطلب کیا پڑا تھا؟ اصل حقیقت. اصل حقیقت. اصل حقیقت. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تجھے باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کا ترجمہ جی. اور وہ تجھے باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا. اور وہ تجھے باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا. بالکل جی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا جو بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ یہ تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. اور کیا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا. اور وہ تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا. اب یہ نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل نعمت جو چننا ہے وہ رسالت. تعویل الاحادیث جو ابھی آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا طریقہ بتایا کہ خواب کی تعبیر کیسے نکالتے ہیں، یہ آگے آئے گا. اور یہاں نعمت سے مراد نبوت رسالت ہے. تو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ اپنی نعمت کو
पूरा करेगा तर्जुमा करे, पूरा पूरा करेगा पूरा करेगा, पूरा ठीक है, एक तुझ पर, व अला आले याकूबा, और आले यकूब पर आले याकूब पर भी और आले याकूब पर। अब जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे वो कितने थे? 12 12 12। 12 में से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए, बाकी कितने रह गए? 11 11 11। अब आल का मतलब ये नहीं होता कि उन 11 में से भी कोई नबूवत पे आया, हमें नहीं पता, उनमें से किसी का जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन यह है कि उनके बच्चों में से यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आल कहलाते हैं। जी और वो पहले ही अल्लाह ताला बता रहा है कि वो तुझ पर अपनी नेमत को पूरा करेगा और आले याकूब पर भी। जी व अला आले याकूबा, और आले आले याकूब याकूब पर पर भी दूसरा तर्जुमा, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर भी, पर ठीक है जी। जी जी हाँ, लेकिन आल का मतलब सिर्फ बच्चे नहीं होते, बच्चों के बच्चे आगे जितनी भी चलती है वो आल चलती है। आले अच्छा जी, आगे, कमा तम्महा, जिस तरह कमा जिस तरह जिस तरह, अतम्मा के अंदर फाइल छुपा हुआ है, उसने पूरा उसने किया उसने पूरा ने किया पूरा किया। हा की जमीर किसकी तरफ अल्लाह मुअन्नस है, तो वो पीछे क्या गुजरा है? नेमत अल्लाह नेमा, 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 नेमाताहू, वो नेमतुन मुअन्नस है। तो जिस तरह उसने इस उसने नेमत को पूरा किया, किस पर जी? अला अबावई का। अबावई का मतलब क्या होता है? दो बाप, वालिदैन, दो बाप इसका बनता है। अब वो दो बाप कौन है? एक बाप है और एक बाप का बाप है, इसलिए कि जिक्र हुआ है। तो लिहाजा हम अबावई का मतलब तो ये है, कभी अबावई वालिदैन के लिए भी आता है, माँ और बेटे के लिए भी, और माँ यहाँ बाप अबावई दो बाप आएगा, मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक, जैसा कि उस नेमत को तुम्हारे बाप और दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरा किया। पूरा मिन किया कब्ल का तर्जुमा किया मैंने या नहीं किया? इससे कबल इससे पहले कबल हाँ जी, इससे पहले। मिन तो इससे जिस पहले तरह तेरे उस अल्लाह ने उस नेमत को इससे पूरा पहले तेरे बाप और दादा, मैं कर रहा हूँ अब भाई, जी बाप और दादा बाप और दादा, दादा कौन दादा आगे आ रहा है ना, इब्राहिम और इसहाक पर पूरा किया जी। प्रोफेसर साहब, यहाँ इन अगर रब, हम दादा और परदादा कर लें, क्योंकि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे उनका तज़किरा नहीं है यहाँ पे, तो बाप तो जी हजरत बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सही है। इसहाक अलैहिस्सलाम का आया, और याकूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का, नहीं आया। याकूब अलैहिस्सलाम का नहीं, एक इसहाक अलैहिस्सलाम उनके क्या बने? दादा। दादा दादा और दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम परदादा बने। परदादा। ठीक, परदादा। सही है, मगर बिल्कुल ठीक है। उसको वैसे सर हम ये बाप और ये दादा और परदादा जो है हम उर्दू में तो बाप दादा ही कहेंगे उनको, ये इकट्ठा नहीं, लफ्ज बाप, इस्तेमाल होता है बाप उर्दू असल जबान में। में बन जाएगा ना, याकूब अलैहिस्सलाम बाप बनेंगे जी। जी ठीक है याकूब अलैहिस्सलाम, हाँ, वैसे तो उन पर भी था, लेकिन आगे नाम आ रहे हैं इब्राहिम और इसहाक। तो इसहाक अलैहिस्सलाम ठीक जो है है वो उनके दादा वो थे। क्या हुए? वो वो दादा दादा हुए बने, दादा और इब्राहिम परदादा बने। तो परदादा हुए जैसा कि उसने तेरे अपना दादा और दादा और परदादा पर इस नेमत को पूरा किया। इस नेमत जी को वक्त हो इससे गया है। कबल इन रब्बका अलीमुन हकीम, तर्जमा करें जी। बेशक, बेशक तेरा रब बेशक खूब तेरा रब जानने वाला और हिकमत वाला है। बेशक तेरा रब इंतहाई जानने वाला और हिकमत वाला है जी। कौन करेंगे जी तर्जमा? कैसर भाई आप करें जरा, इसलिए कजालिका कि अभी हमारा कजालिका यजतबीका रब्बुका नहीं, वाव भी है व ना, वाव व वाव भी है। कजालिका यजतबीका रब्बुका, और इसी तरह तेरा रब तुझे चुन लेगा। व युअल्लिमुका मिन तावील